بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عزیزان کی خدمت میں ایک موضوع لے کے آئے ہیں۔ سب سے بڑا حیوان جس کی قربانی ضروری ہے اس حیوان کا نام ہے میں۔ اب یہ میں انسان کے اندر ایک ایسا حیوان ہے جو انسان کو انسانیت سے نکال کے اس کو درندگی میں ڈال دیتی ہے۔ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو ان حقائق کا سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان دی ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، رب کریم فرماتا ہے کہ وہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب وہ حیوان جو بڑا حیوان ہے، جو انسان کو انسانیت سے نکال کے شیطانیت کے زمرے میں لے جاتا ہے، وہ میں کا حیوان ہے۔ اب عید قربان پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بڑے سے بڑا حیوان جتنی استطاعت ہے قربان کریں، لیکن اس سے پہلے اس اندر کے حیوان کی، اس میں کی قربانی کریں، اس لیے کہ یہ قربانی وہ ہے جو اللہ کے قریب کرے گی۔ ورنہ ہم بڑا سا بیل، ایک قیمتی اونٹ، باقی قربانیاں، وہ قربانیاں اگر ہم اس میں کو قربان کیے بغیر دیں گے تو شاید وہی بڑی قربانی ہماری میں کو بڑا کر دے، اور جب یہ میں بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ابلیس کی طرح انا خیر، میں بہتر ہوں، وہ میں پھر اس کی عبادتوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، بلکہ رجیم بنا دیتی ہے۔ اور رب کریم، وہ کریم اللہ بھی اس کو کہتا ہے نکل جا میرے اس دربار سے، اور دھتکار کے اس کو رجیم بنا دیتے ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے، بس دو چیزیں جو عرض کرنی ہیں، ایک یہ کہ کہیں یہی قربانی میری میں کی قوت کا سبب نہ بنے، اور اس میں دیکھنا ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، یا ہماری زبان سے میں اور میں، یا ہمارے عمل سے میں، دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے حوالے سے بعض اعمال خیر سری ہوتے ہیں، یعنی مخفی طور پر، بعض ظاہری طور پر۔ اب بہرحال کچھ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، قربانی دی ہے تو وہ دینی ہوگی کسی کو، اور وہ پتہ ہوگا کہ فلاں کے گھر سے یا فلاں کی قربانی سے مجھے یہ حصہ ملا ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے آیا میں اس قربانی کے ذریعے سے کبھی کسی پہ احسان تو نہیں جتلا رہا، لہٰذا اس کو دیکھیے، انا خیر، میں اس بہتری کی طرف نہ جاؤں۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے اندر کہیں وہ ہمارا میں کا حیوان بڑا نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف جیسا نبی، اور 13ویں سپارے کے وہ ابتدائی آیات کو دیکھیے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ میں جو ہے یہ برائیوں کا حکم دیتی ہے۔ اس لیے یہ نفس، یہ میں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری راہیں بتلائی ہیں۔ ایک جگہ پہ خود قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے یہ کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے اپنی تعریفیں مت کرو، اپنے آپ کو اچھا مت کہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کون اچھا ہے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم خود کو اچھا بنا کے اپنی اچھائیوں کو ضائع کر دیتے۔ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کلمات قصار نمبر 46 میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تجھے برائی محسوس ہو وہ اس اچھائی سے بہتر ہے جو اچھائی تجھے عجب میں، خود پسندی میں ڈال دے۔ پھر اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ پڑھ دوں، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ اس لیے کہ اگر انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ رب کریم کے دربار میں حاضر ہو کے اس کی توبہ کرے گا۔ لیکن اگر انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا اور اچھا کیا، اور دوسروں پہ بھی اس کو فخر کے طور پر جتلاتا ہے، تو وہ اس کی اچھائی کو ختم کر دے گا۔ بہرحال اس کا خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے دو پہچانیں ہیں۔
ایک یہ ہے جس کو ہم تکبر کہتے ہیں، دوسری یہ ہے جس کو خود پسندی کہا جاتا ہے، یا اس کو عربی میں عجب کہتے ہیں۔ اب یہ تکبر کیا ہے؟ میں نے قربانی کی، میں کہتا ہوں میری قربانی فلاں کی قربانی سے بڑی ہے، اور آج کل قربانی اس لیے کی جاتی ہے، اس نے مثلا 2 لاکھ کی ہے تو میں 3 لاکھ کی کروں گا، اس نے 3 کی تو میں 4 کی۔ یہ تکبر ہوتا ہے حقیقت میں کہ میری قربانی اس کی قربانی سے بڑی ہے۔ اس کو مذمت جو ہے وہ تکبر کے حوالے سے ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کا تقابل تو نہیں کرتا، خود اس نے مثلا بڑی قیمتی ایک قربانی لی ہے اور خود سوچ رہا ہے کہ میں نے گویا معاذ اللہ اللہ پہ بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، یعنی اپنے اندر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو اور اپنے اس عمل کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے، ایک تکبر کہلاتا ہے، ایک عجب کہلاتا ہے، ان دونوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ اگر انسان کے اندر آ جائیں تو پھر ایک ایسی بیماری ہے۔ اس لیے عزیزان دیکھیے، بیمار علاج تب کرتا ہے جب اس بیماری کو بیماری سمجھتا ہے، اور یہ تکبر اور عجب اس انداز میں انسان کو لے جاتے ہیں کہ وہ بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا۔ میں کہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کا اعجاز دیا، معجزہ عطا فرمایا، اور مجھے وہ ہمیشہ کے بیمار کے علاج کیا، معجزہ عطا فرمایا، لیکن میں احمق کا علاج نہیں کر سکا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ احمق کون ہوتا ہے؟ احمق کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود پسند ہوتا ہے، یعنی اپنے عمل کو عمل خیر سمجھتا ہے۔ اس لیے آئیے کوشش کریے عید قربان کے حوالے سے ہم ایک قربانی پہلے کر لیں تاکہ ہماری قربانی کی بھی وقعت اور قیمت بڑھ جائے، اور وہ قربانی ہے اس مئی کی قربانی۔ جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 212 میں ارشاد فرمایا کہ عجب المرء بنفسہ احد حصاد عقلہ، انسان کی خود پسندی، اور یہاں لفظ امام نے عجب استعمال کی ہے کہ انسان کی خود پسندی، اور مفتی حسین مرحوم نے خود پسندی کے حوالے سے ترجمہ کیا، انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ہے۔ یعنی انسان اگر خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عقل جو ان کو اچھائیاں سمجھتا ہے وہ ان کو اچھائیاں ہی نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حاسد محسود کی کسی خوبی و حسن کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح خود پسندی عقل کے جوہر کو ابھرنا اور اس کے خصائص کا نمایاں ہونا گوارا نہیں کرتی، جس سے مغرور و خودبین انسان ان عادات و خصائل سے محروم رہتا ہے جو عقل کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ایک خود اس کی اپنی پسند آ گئی، ایک عقل کی پسند آ گئی۔ اب جب وہ عجب کی مرض میں مبتلا ہو گیا تو پھر عقل جن کو اچھا کہتا ہے اور اچھائیاں کہتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اپنا ایک معیار اچھائیوں کا بن جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں اس عید قربان پہ اس بڑی قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو اس کو قربان کر لے یقیناً وہ متقی ہوگا اور عند اللہ اس کا ایک مقام ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ہم اپنی تعریف اور تزکیہ پیش کر کے بڑے نہیں بنیں گے، بلکہ بڑے تب بنیں گے جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ پروردگار اس قربانی کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور عید کی برکتیں ہم سب کے حصے میں پروردگار عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔